انقلاب ایک دن میں تو نہیں آتا، ظاہر ہے کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک شخص رات کے وقت سوئے اور صبح وہ اس طرح گفتگو کرنا شروع کر دے کہ تمام مکاتب فکر کو الٹ کے رکھ دے. یہ پاسبل نہیں ہے. میرا بلٹ اپ جو ہے وہ بیسیکلی ایک پورے مذہبی گھرانے کے اندر ہوا ہے. بچپن ہی سے اسکول لائف سے ہی میں مولانا الیاس قادری صاحب کی جو جماعت ہے دعوت اسلامی اس کے ساتھ اٹیچ رہا ہوں. اور جب میں میٹرک میں تھا اس وقت بھی میں پگڑی باندھتا تھا، پھر ایف ایس ای میں بھی، پھر انجینئرنگ یونیورسٹی میں بھی میں مسلسل اسی جماعت کے ساتھ اٹیچ رہا ہوں. کتابیں پڑھنا میرا شوق تھا. صحیح. اور آہستہ آہستہ ظاہر ہے اس کے اوپر پورا ایک سمجھ لیں 30 سال کی پیچھے محنت ہے. صحیح. 1994 میں میں نے پہلی دفعہ دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا تھا. اور یہ جو درس و تدریس کا سلسلہ ہے ڈیجیٹل میڈیا پہ، یہ 2008 میں سٹارٹ ہوا. پراپر ریکارڈنگز جو سٹارٹ ہوئی ہیں وہ 2010 آنورڈ ہے. صحیح. اور الحمدللہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر اگر کوئی پائنیئر ہے اس حوالے سے کہ مذہب کو اس طریقے سے ڈسکس کرنا ہے تو ہمارا پلیٹ فارم ہے. لیکن میں اس میں کریڈٹ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کو ضرور دیتا ہوں. ہاں جی، رحمہ اللہ تعالیٰ. اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے مین میڈیا چینلز کے اوپر پہلی دفعہ ریلیجن کو اس طریقے سے ڈسکس کیا کہ مختلف اسکول آف تھاٹس کے لوگوں کو ایک جگہ بٹھایا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اس معاملے میں اہل تشیع کی رائے کیا ہے، اس معاملے میں اہل حدیث کیسے سوچتے ہیں، اس معاملے میں اہل سنت کیسے سوچتے ہیں. ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب سے پہلے مذہبی پروگرام اس طریقے سے نہیں ہوتے تھے. بس ایک کوئی حکومتی ملا ہوتا تھا، اسے لا کے پی ٹی وی پہ بٹھایا جاتا تھا. جب اس سے گورنمنٹ ناراض ہوتی تھی تو نیا بندہ ہائر کر لیتے تھے. اور یہ سلسلہ جاری تھا. جب یہ پرائیویٹ چینلز کا سلسلہ شروع ہوا اور عالم آن لائن ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب نے شروع کیا، اس کے بعد رمضان نشریات، تو عام لوگ جتنے ذوق و شوق کے ساتھ ڈرامے دیکھتے تھے، فلمیں دیکھتے تھے اور سیاسی ٹاک شوز دیکھتے تھے، اس سے زیادہ بڑھ کر انہوں نے مذہبی پروگراموں کو دیکھنا شروع کیا. بس اسی دوران ہماری بھی انٹری ہو گئی، اللہ کا شکر ہے. اور بول ٹی وی کے اوپر جو انہوں نے 2017 میں نشریات کی تھیں، جس میں انہوں نے مختلف مکاتب فکر کو سامنے بٹھایا اور اس کی ویورشپ ملینز میں گئی اور بڑے سخت کلمات دونوں طرف سے بولے جاتے تھے. کوکب نورانی صاحب کی طرف سے بھی، حنیف قریشی صاحب کی طرف سے، دوسری طرف خلیل الرحمان جاوید صاحب ان کی طرف سے، اہل حدیث کی طرف سے. تو وہ پورا جو پروگرام تھا، اس پروگرام میں جہاں مجھے جس کی جو خامی نظر آئی اس کو پھر میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کروایا. اور وہاں سے ہماری دعوت کا قد کاٹ جو ہے وہ بلند ہونا